بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محارب، وہ سزا جو محارب پر جاری ہوگی وہ کیا ہے؟ قتل ہے، اب صلب ہو یا اس کو سولی پہ پھانسی پہ لٹکانا ہے، او قطع یدہ الیمنا یا اس کا سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے، ورجلہ الیسری۔ اب یہاں پر ہاتھ اور پاؤں میں او کا لفظ نہیں آیا اور الٹا پاؤں کاٹنا ہے، تو گویا کہ یہ دونوں سزائیں تو جمع ہو جائیں گی۔ للآیت، بھائی یہ آپ نے جو حد کا حکم بتایا ہے، دلیل کہتے ہیں آیت کی وجہ سے، الدالت بے او، وہ آیت جو دلالت کر رہی تھی او کے ذریعے علی تخییر، تخییر پر کہ آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ اُحْتُمِلَتْ غَيْرُهُ، اگرچہ احتمال غیر تخییر کا بھی ہے، یعنی کیا؟ یعنی ان میں سے زیادہ سزائیں دیں۔ لما روی صحیحاً، یہ لما روی احتملت کو واضح کر رہا ہے، جیسے کہ صحیح روایت میں آیا ہے ان او فی القرآن لتخیر، او جو ہے قرآن میں تخیر کے لیے آیا ہے، حیث وقع، جہاں پر بھی واقع ہو، پس یہ تو تخیر کی حدیث ہو گئی۔ ولحسنت جمیل بن دراج ان صادق علیہ السلام، اور جناب جمیل بن دراج کی بھی روایت حسنہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حیث سألہ عن قولہ تعالی، جبکہ اس جمیل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ الآیہ، الآیہ کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک آپ آیت کو مطالعہ کریں۔ وقال ای شیء علیہ من هذه الحدود، راوی کہتا ہے اے امام یہ جو حدود بتائی گئی ہیں، یہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں، ان میں سے کون سی سزا اس پر جاری ہوگی؟ التی سم اللہ عز وجل، جن سزاؤں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ان میں سے کون سی جاری ہوگی؟ قال علیہ السلام ذاک الی الامام، تو ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ ان سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کو معین کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ ان شاء قطع، اگر چاہے تو جناب وہ اس کا ہاتھ پاؤں کاٹے، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ، یا قتل کی معنی میں بھی لے سکتے، اگر چاہے تو اسے پھانسی دے دے، وَإِنْ شَاءَ نَفَى، لیکن آگے خود قتل آ رہا ہے تو قطع ہاتھ پاؤں کاٹنا، اور اگر امام چاہے تو اس کو شہر سے نکال دے، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، اگر امام چاہے تو اسے قتل کر دے۔ قُلْتُ يُنْفَى إِلَىٰ أَيْنَ، میں نے امام کو کہا کہ کس طرف اس کو نکالا جائے گا، یعنی اس شہر سے تو نکلے گا۔ قال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ینفا من مصر الی آخر، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اس کو نکالا جائے گا۔ وقال، پھر چھٹے امام نے فرمایا ان علی علیہ السلام، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام نے نفع رجلین، دو مردوں کو نکالا تھا کوفے سے بصرہ کی طرف، ومثلہ، اور اسی خبر کی طرح حسنت و برید اور صحیحت ہو، برید صاحب کی روایت صحیح ہے انور علیہ السلام چھٹے امام سے بھی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ نَفِيَ، کہتے ہیں کہ احادیث میں تو نفی یعنی شہر سے نکالنے کا بھی سلسلہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، جبکہ ضروری تھا کہ نفی کا بھی ذکر ہوتا، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ نفی احد افراد الواجب المخیر، واجب مخیر کے افراد میں سے ایک فرد ہے، فی الآیت، آیت شریفہ میں، وہ آیت جو انما جزاء الذین میں کہا گیا تھا، تو اس حوالے سے یہ بھی ایک مصداق ہے کہ اس کو یہ سزا بھی جو ہے کیا وہ ملنی چاہیے۔ وہ روایہ، اور روایت میں بھی اس کے نفی بلد کی بات آئی ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، کہتے ہیں بھائی اس مسئلے میں کوئی تیسرا قول نہیں ہے، یشتمل علی ترک ہی، جو کہے کہ اس نفی بلد کو ترک کریں۔ وَلَعَلَّ تَرَكَهُ سَهْوًا، شاید شہید اول نے سہو اور بھولنے کی وجہ سے اس نفی کو ترک کر دیا ہے۔ نعم، لو قتل المحارب تعین قتلہ، اگر محارب نے بھی کسی کو قتل کیا ہے پھر تو معین ہے کہ محارب کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وَلَمْ يُكْتَفْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْحُدُودِ،
اور قتل کے علاوہ دوسرے حدود پر مثلاً کیا ہے، اس کو شہر سے نکالنا، اس کا ہاتھ پاؤں کاٹنا، اس پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ سواء قتل مکافئن، چاہے اس نے جو ہے کیا ہے ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو خون میں اس کے برابر ہی ہے، یعنی یہ بھی مسلمان تھا، مسلمان کو قتل کیا تھا، املا، یا یہ مسلمان ہے اس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے۔ وہ سواء افل ولی املا، چاہے مقتول کے ولی معاف بھی کر دیں چاہے معاف نہ کریں تو بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ علامہ ذکر جماعت من الاصحاب، اس چیز کو علماء کرام میں سے ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔ وہ فی بعض افراد ہی نظر، کہتے ہیں بعض افراد قتل میں اس کو قتل کیا جائے، اس میں جو کیا نظر ہے۔ مثلا یہ اگر کسی کو جو ہے کیا قتل کرتا ہے اور اس کے ولی معاف کر دیتے ہیں، پھر یہ کیوں قتل ہو؟ یا اگر اس نے کافر کو قتل کیا ہے تو مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس کو کیوں قتل کیا جائے؟ بہرحال وقیل والقائل شیخ و جماعت، اور کہا گیا ہے اور اس قول کا قائل شیخ توسی ہے اور ایک جماعت ہے، ان ذالک بتحقیق یہ جو قتل یا صلب یا قطع وغیرہ ہے یہ لا علی جہت تخیر، یہ تخیر کے بنیاد پر نہیں ہے، بل یقتلو ان قتل قودن، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں محارب کو قتل کیا جائے گا اگر محارب نے بھی کسی کو قتل کیا ہے، لیکن قودن وہ قتل قصاص کے عنوان سے ہوگا۔ ان طلب الولی قتلہ، اگر مقتول کا ولی چاہتا ہے کہ اس محارب کو قتل کیا جائے، او حدن، یا اگر وہ ولی مقتول تو قتل نہیں چاہتا تو بھی اس کو قتل کیا جائے گا حد کے عنوان سے، ان عفا عنہ، اگر ولی مقتول اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور لم یطلب، یا اصل نہ معاف کرتا ہے نہ قتل کا مطالبہ کرتا ہے۔ وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، اور اگر محارب نے دو جرم کیے ہیں، بندہ بھی قتل کیا ہے اور مال بھی اٹھایا ہے، تو قطع مخالفاً، تو ایسا کریں گے کہ اس کا جو ہے کیا ہے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹیں گے، سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، ثم قتل، اور اس کے بعد قتل بھی کیا جائے گا، وصلب مقتولا، اور پھر اس قتل شدہ اس کے جنازے کو پھر لٹکا بھی دیں گے، یعنی یہ پھر تینوں کام کریں گے۔ اخذ المال لا غیر، اور اگر اس نے صرف مال اٹھایا ہے لیکن کسی کو قتل نہیں کیا، قلیلا کان کثیرا، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، من حرز وغیرہ ہی، چاہے وہ حرز سے اٹھایا ہے یعنی اس مال کو اپنی مخصوص جگہ سے اٹھایا ہے یا وہاں سے نہیں اٹھایا، قطع مخالفاً، تو اس صورت میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، ونفی، اور اس کو شہر سے نکالا جائے گا، ولا یقتل، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ولو جرح، اگر اس نے جن پر حملہ کیا تھا ان کو زخمی کیا، ولم یاخذ مالا ولا قتل نفسا، نہ اس نے کوئی مال اٹھایا نہ کسی بندے کو قتل کیا۔ قتل کیسے ہوتا ہے؟ ایک مطلب تو ڈائریکٹ قتل وہ بھی نہیں ہوا، ولو بسرایت جراحت ہی، یا اس کے زخم کی وجہ سے کوئی قتل ہو، ایسا بھی نہیں ہوا، اختص منہ، تو اس محارب سے قصاص کیا جائے گا، بے مقدار الجرح، جتنا اس نے کسی کو زخمی کیا ہے، ونفی، اور شہر سے نکالا جائے گا۔ ولو اقتصر علی شہر سلاح، لیکن اگر اس نے صرف اپنے اسلحے کی جو ہے کیا نمائش کی ہے، ولخافا، اور لوگوں کو ڈرایا ہے، ولم یاخذ مالا، اس نے کسی کا مال بھی نہیں دیا، ولم یقتل، کسی کو قتل بھی نہیں کیا، ولم یجرح، اور اس نے کسی کو زخمی بھی نہیں کیا، تو نفی لا غیر، اس کی نفی کی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ ومستند ھذا تفصیل، یہ جو تفصیل آپ نے بیان کی جو شیخ توسی سے مصنف صاحب نے نقل کی، روایات، ایک روایت نہیں بہت ساری روایت ہیں، لا تخلو من ضعف فی سند، سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، وہ جہالت، اور ان میں کچھ راوی مجہول بھی ہیں، وہ اختلاف فی متن، اور ان روایت کے متن میں بھی اختلاف ہے، تقصر بسبب ہی، اس اختلاف اور جہالت اور ضعف کی وجہ سے وہ روایت قاصر ہیں، ان افادت ما یوجب الاعتماد علیہ، کہ وہ فائدہ پہنچائیں ایسی چیز کا کہ ہم اعتماد کر سکیں ان روایت کے مطلب اور مفہوم پر۔ ومع ذالک لم یجتمع، یہ سب عیوب ان روایت میں ہیں
اس کے باوجود یہ جتنے احکام آپ نے بتائے، کہیں یہ شہر سے نکالنا، کہیں لٹکانا، کہیں مقتول کو لٹکانا، یہ سب کے سب جمع نہیں ہوئی ہیں پھر روایت منہا، ان روایات میں سے کسی ایک روایت میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَلَفَّقُ كَثِيرٌ مِّنْهُ، بتحقیق تلفیق یعنی جوڑا جاتا ہے، جیسے دیوار کو مختلف اینٹوں سے بنایا جاتا ہے تو ایسے تلفیق کرتے ہیں من الجمی تمام روایات سے، وہ بعض ہی یا بعض روایات سے، ایک مطلب ایک روایت سے لیا، دوسرا دوسری سے، تیسرا تیسری سے، وَلَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ فِي رِوَایَةٍ، اس پوری تفصیل ہمیں کسی روایت میں نہیں ملی، اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے۔ انشاءاللہ اگلی عبارت اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔